اعتکاف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، بہت فضیلت کی بات ہے اور فضیلت کا کام ہے، فضیلت کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر سال اس اعتکاف کو کیا ہے۔ جب ہم احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں، احادیث کی طرف نظر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ روایات ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کائنات سیدہ کائنات سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اس سنت کو جاری رکھا اور وہ اعتکاف کرتی رہیں۔ اور دوسری روایت خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک سال کسی مجبوری کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اعتکاف نہیں کیا تو اعتکاف کا حضور اتنی اہتمام فرماتے تھے کہ وہ جو ایک سال رہ گیا تھا اگلے سال اسے بھی پورا کیا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ یعنی چونکہ اعتکاف کرنے والا مسجد میں بیٹھا ہے، یہ فرشتوں کا ماحول ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے، وہ مسجد میں کون سے گناہ کرے گا، عبادت ہی کرتا رہتا ہے تو گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کا ثواب ساری نیکیاں کرنے والوں کی طرح جاری رہتا ہے۔ یعنی کہ یہ مسجد میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ نیکیاں جو مسجد سے باہر والے لوگ کر رہے ہیں یہ نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ کسی کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا، اس نے کسی کی تعزیت نہیں کی، یہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، یہ مسجد سے باہر جو ہے نا وہ رفاع عامہ کے کاموں کے لیے نہیں جا سکتا اور نہیں گیا، تو یہ جو جتنے کام ہوتے رہے ہیں، جنازہ پڑھا ہے کسی نے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس کا ثواب بھی۔ اگر کسی نے کسی کی تیمارداری کی ہے، کسی نے کسی کی خدمت کی ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کیا ہے، تو باہر والے جتنی نیکیاں کرتے رہیں گے وہ اس معتکف کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جاتی رہیں گی۔ کیا کچھ نہیں ہے، یہ مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن جتنے لوگوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ کی مہربانی تو دیکھیے کہ رب کائنات نے وہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیے۔ اور حضرت عطا رضی اللہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں ایک بہت بڑی مثال دے کے سمجھاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اعتکاف کرنے والا جو معتکف ہے اس کی مثال اس سائل کی طرح ہے جو کسی سخی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اپنی زبان حال سے کہ میں تب تک بیٹھا ہوں جب تک آپ مجھے کچھ نہ کچھ عطا نہ کر دیں گے۔ اب دربار سخی کا ہو، ادھر سے سائل نے ضد کر لی ہے، وہ بیٹھ گیا ہے کہ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کچھ مل نہ جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ آئے؟ تو معتکف کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ یہ رب کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور گویا کہ زبان حال سے بھی اور اپنی زبان قال سے بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جب تک تو مجھے بخش نہ دے گا میں تیرے در سے ہٹوں گا نہیں، جاؤں گا نہیں۔ میاں محمد بخش رحمہ اللہ ایک بڑی کمال کی یہاں پہ بات کیا کرتے تھے کہ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جیویں بال ایانا ہک نکی جھئی ضد کر بیٹھا خالی نہیں جانا۔ یعنی کہ دربار عالیہ میں اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ جا کے ایسے لاڈ اور پیار کے انداز میں ضد کر کے بیٹھ گیا ہے جس طرح کہ چھوٹا بچہ اپنے والدین کے سامنے ضد کرتا ہے، اور جیسے چھوٹا بچہ اپنے والدین سے اپنی بات منوا کے رہتا ہے اور والدین ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں،
تو یہ جو معتکف ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ والدین سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ جب یہ خالق کائنات کے دربار میں بیٹھے گا اور کہے گا کہ میں تب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک تو میری بخشش نہ کر دے گا، تو رب العالمین بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو اس لیے اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اگر اللہ رب العالمین توفیق دیں تو یہ اعتکاف والی نیکی ضرور کریں۔ فرصت مل جائے نیتیں کر لیں، کوشش کریں، اعتکاف کریں، اپنے محلے کی جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھیں۔ 20 رمضان المبارک کے دن اور 21 کی جو رات آنی ہے اس سے پہلے یعنی عصر کے بعد اور غروب سے پہلے آپ اپنا بستر وغیرہ لے کے مسجد میں پہنچ جائیں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ یہ سنت اعتکاف ہے، اس کے فضائل وہ ہیں جو ابھی آپ نے سنے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت کی نیکی ہے۔ یہاں آپ روزہ بھی رکھیں گے، ذکر اذکار بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، رب کو راضی بھی کریں گے، اور باہر والے لوگوں کی نیکیاں بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔